چاہتا ہوں. قصہ مشہور ہے, کامونسٹ جب عروج پکڑ رہے تھے رشیا میں تو انہوں نے ہر مذہب کے بندوں کو نا مارنا شروع کر دیا تھا. رشین پریزیڈنٹ نے بڑا ظلم کیا کہ اس کی پارلیمنٹ میں جو سیاسی مخالفین تھے انہوں نے کہا جناب آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے, آپ ابھی سنبھال نہیں سکتے صورتحال کو, عوام کو نہیں سنبھال سکتے. تو اس نے بڑا زبردست ایک انداز اپنایا, وہ ایک مرغی کو اٹھا کے لیا پارلیمنٹ میں. تو اس نے آتے ہی نا اس مرغی کا ایک پر ادھیڑا, اس نے چیخیں ماری, پارلیمنٹ کے تمام ممبرز نے شور مچایا کہ تم ظلم کر رہے ہو. اس نے دوسرا پڑ ادھیڑا, انہوں نے پھر شور مچایا, تیسرا ادھیڑا, پھر شور مچایا, مرغی بھی چیخیں ماری. کرتے کرتے اس نے سارے پر اتار دیے, مرغی برہنہ ہو گئی, وہ ننگی ہو گئی. اتنے میں اس نے پٹخ کے زمین پہ مارا, وہ پھر چیخے, آخری سانسیں لے رہی تھی, چیخ رہی تھی. اس نے پارلیمنٹ میں شور, اس نے کہا خاموش, جیب سے کچھ دانے نکالے, پھینکتا گیا نیچے آہستہ آہستہ, اور مرغی ان دانوں کو اٹھاتے گئی, کھاتی گئی اور پیچھے پیچھے اس کے آتی رہی. وہ آ کے بیٹھا, مرغی آ کے اس کی گود میں بیٹھ گئی. آج بھی جب اس امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو برہنہ کر کے ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے نا, تو ہمارے چند حکمرانوں کو دانے تو نہیں ہڈیاں ڈال دی جاتی ہیں, اور وہ پھر دم ہلاتے ہلاتے پھر مغرب کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے آج نہ کشمیر آزاد ہے, نہ بیت المقدس آزاد ہے, نہ برما کا ظلم ختم ہوا, نہ سیریا کا ظلم ختم ہوا, نہ لیبیا کا, نہ ایران کا, نہ عراق کا, نہ لبنان کا, پوری امت مسلمہ, نہ افغانستان کا. پوری امت مسلمہ بلا تفریق کے مسلک تباہ ہو رہی ہے. کبھی بم گرنے سے پہلے اس نے نہیں پوچھا بھئی آپ کا کون سا مکتب فکر ہے. کبھی بم نے گرنے سے پہلے نہیں پوچھا کہ بچہ تعصب پختون دے یا پنجابیان دے. نہیں, وہ آپ سے نہیں سوال کرتا, وہ سوال کرتا ہے مسلمان ہو, ٹھیک ہے. سر سب سے پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کرفیو سال سے نہیں, یہ ہماری قوم کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. کرفیو وہ 72 سال سے لگا ہوا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ ڈرامے بازی کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, بکواس ہے سب. پچھلے 25 سالوں سے جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے ہر حکومت میں 2-3 بیان کو گھما پھرا کے کرتے ہوئے دیکھا ہے. جب سے میں پیدا ہوں میڈیا پہ, کشمیریوں کے ساتھ ظلم, پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. صدر مملکت کا کہنا ہے کہ ہم بھارت کے مذموم مزاحم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. What the hell is this؟ آپ نے بھی بچپن سے یہی سنا ہوگا, صدر چینج ہوتا رہتا ہے, وزیر اعظم چینج ہوتا رہتا ہے, وہ چیف سیکرٹری یا پرنسپل سیکرٹری کا جو بیان ہوتا ہے نا وہ لکھا لکھا ہے, وہی میڈیا پہ چل جاتا ہے. اور اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. آئے گا جناب پرنسپل سیکرٹری صدر مملکت کو, وزیر اعظم کو, کہ ہاں جی وہ کشمیر سے 2-4 بندے مرمر آ گئے نا, اچھا جی بیان لا دو مذمت کا, بہت ہو گیا تم, تگڑا جا بیان لاؤ. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. کب وہ اینٹ آئے گی اور کب وہ پتھر جائے گا؟ جھوٹ, فریب. جو ریشو تھی 99% کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانے والے, وہ ریشو گر کے 70% ہو چکی ہے. باقی تو کہتے ہیں ہم خود مختار ہوں گے. کیوں؟ اس میں قصور کیا کشمیریوں کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بک گئے, نہیں, آپ بک گئے. سر اس میں قصور ہمارا. انڈیا کہتا ہے کہ وی ول گیو یو carpeted roads, we will give you schools, colleges and universities, we will give you proper medical aid. پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں رکھا, تم ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہو؟ کیا رشتہ ہے تمہارا ان کے ساتھ؟ کہتے ہیں نہیں, no election, no selection, we want freedom, we want to annex ourselves with Pakistan. بھئی کیا رشتہ کیا تمہارا؟ پھر گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر ڈگر ڈگر سے صدا گونجتی ہے کہ حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ, معافی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ, نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ کہتے ہیں رشتہ ہمارا یہ ہے. وہ رشتہ بجلی پانی گیس کے رشتوں سے بہت بڑا رشتہ ہے. جب ہماری آئیڈیالوجی آپ سے میچ نہیں کرتی, آپ ہمیں تاج محل لے کے دیتے, ہم نہیں رہیں گے اس میں. جب ہماری آئیڈیالوجی آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتی, آپ ہمیں یونیورسٹی میں 4 GPA دے کے اپنے ساتھ رکھوائیں زبردستی, ہم نہیں رہیں گے. آپ ہمیں اچھی نوکری دیں, سیٹس دے رہے ہیں پارلیمنٹ میں, سارا کچھ مل رہا ہے, ہم کیوں نہیں رہ رہے؟ پاکستان تو اپنے شہریوں کو صحیح رائٹس نہیں دے پا رہا. تو وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان جو بھی ہے ہماری گورنمنٹ کا سلسلہ, لیکن پاکستان کی عوام جو ہے اس کے دل کشمیریوں کے دلوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارا خون کا رشتہ ہے, اور خون کا رشتہ چھوٹا رشتہ ہوتا ہے, ہمارا روحانی رشتہ ہے ان کے ساتھ. وہ رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ. میں بینگ اے پاکستانی, میں اپنے کشمیری بھائیوں سے صرف یہ کہتا ہوں کہ یو آر مور پاکستانی دین می.
میں ادھر پیدا ہوا, میں ادھر پلا بڑا, مجھے پلیٹ میں رکھ کے پاکستان ملا, میں آزاد فضاؤں میں نماز پڑھتا ہوں. مشکل تو تمہیں ہوتی ہے کہ اس کے باوجود تم سری نگر کی سڑکوں پہ گھسیٹے جاتے ہو کہ تم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہو. اس کے باوجود تم جب شہید ہوتے ہو تو تم وصیت کرتے ہو کہ مجھے پاکستانی پرچم میں دفنایا جائے, میری قبر کے کتبے پہ پاکستان کا نام ہو, میرے کفن پہ پاکستان لکھا جائے, میرا نام نہ لکھا جائے, ابن پاکستان یا فرزند پاکستان لکھا جائے. تو ہی از مور پاکستانی دین آئی ایم. اور اس کے بعد اگر کوئی زیادہ بڑا پاکستانی ہے تو وہ کراچی کا مہاجر ہے, جو اپنا تن من دھن جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کر کے پاکستان آیا, اور ہم نے انہیں کہا تو مہاجر ہے, تیرا کی کہاں ہے تھے. اور بھائی وہی تو اصل پاکستانی ہے. تم لوگوں کو کیا قدر ہے پاکستان کی؟ ادھر پیدا ہو گئے, پلے جمے, اور پھر پاکستان کو دیا کیا ہے؟ یہ دیا ہے کہ تم پٹھان ہو, میں پنجابی ہوں, تم لوگ جو خر دماغ ہو اور میں دال خور ہوں. یہ دیا پاکستان کو کہ تم سندھی ہو, میں بلوچی ہوں. یہ دیا پاکستان کو کہ تم یوں ہاتھ پڑھ کے نماز پڑھو, میں یوں پکڑتا ہوں. پاکستان کو کیا دیا ہم لوگوں نے؟ فرقہ واریت کا تحفہ دیا ہے. پاکستان کو کیا دیا ہم نے؟ لسانیت کا تحفہ دیا ہے, صوبائیت کا تحفہ دیا ہے. صوبوں میں تقسیم ہو گئے, تم پنڈی والے ہو, میں لاہور والا ہوں, وہ کراچی والا ہے, میں اسلام آباد والا ہوں. یہ تحفہ دیا ہم نے پاکستان کو. تحفہ اگر کچھ دیا تو مہاجروں نے دیا ہے. تحفہ اگر کچھ دیا کشمیری مجاہدوں نے دیا, بغیر تنخواہوں کی شہادتیں دے رہے ہیں, اور ہم لوگ پنڈ کے چودھری کے پریشر میں آ کے انہیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیں نا, آپ میرے لیے شہادت دیتے ہیں, آپ کی قبر پہ میرا نام ہوتا ہے, آپ کے تختے پہ کتبے پہ میرا نام ہوتا ہے, آپ کے کفن پہ میرا نام ہوتا ہے, آپ میرے پرچم میں دفن ہوتے ہیں, اور میں پنڈ کے چودھری کے پریشر میں آ کے پنڈ کا چودھری بولے میں تمہیں آج اس سال کے وہ گندم نہیں دوں گا, یہ دہشت گرد ہے. میں بولوں جی حضور یہ دہشت گرد ہے. کیا آپ کا بیٹا میرے لیے شہادت دے گا؟ نہیں دے گا. اسی وجہ سے کشمیر کی تحریک جو زور پکڑ رہی ہوتی ہے, ہم لوگ خود ہی اسے کچل دیتے ہیں چند ٹکوں کے بس. یہ سلسلہ ہے. ہم لوگ بغیرت ہو چکے ہیں, اور تو کوئی معاملہ نہیں. میں بھارت کو بالکل کرٹیسائز اس معاملے میں نہیں کرنا چاہتا. وہ ہمارا دشمن ہے, وہ حق رکھتا ہے دشمنی کا. وہ ہمارا دشمن ہے, اسے حق پہنچتا ہے کہ آ کے ہم پہ دھماکے کرے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اقوام متحدہ کے گٹوں میں بیٹھے ہوئے. اقوام متحدہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے. جہاں پر وہ 5 چودھری انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا ایک طرف ہو ظلم کے خلاف, اور ان 5 چودھریوں میں سے ایک بھی کہہ دے کہ جی میں ویٹو کا اختیار کرتا ہوں اور یہ ختم ہو جائے ساری چیزیں, تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, وہ قرارداد منظور نہیں ہوتی. تو اتنا بڑا فراڈ کرنے والا اقوام متحدہ کبھی بھی, مجھے آپ دکھا دیں 72 سالوں میں اقوام متحدہ کی کوئی ایک قرارداد, کوئی ایک فیصلہ مسلمانوں کے حق میں دنیا کے کسی نکڑ میں نہیں ہوا. سوال یہ ہے کہ انڈیا بلوچستان میں پروپیگنڈا کر رہا ہے, انڈیا سندھ میں کچھ راجہ داہر کی ناجائز اولادوں کو پیسے دے کے سندھو دیش کی تحریک چلانے کی کوشش کر رہا ہے. ان بدبخت لوگوں کو جنہوں نے, وہ عرفانہ ملا میرا خیال نام ہے اس بدبخت عورت کا جس نے پچھلے دنوں توہین آمیز الفاظ استعمال کیے, ایسے لوگوں کو ہڈیاں ڈال رہا ہے. ایسے نیم برہنہ حالت میں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی عورتیں جو ہیں ان کو پروموٹ کر رہا ہے انڈیا. دوسری طرف آپ کے KPK کی ایک تحریک اٹھی, اس کو غلط رنگ دے کے دنیا میں پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہا تھا, حالانکہ ان کی ڈیمانڈز کچھ اور تھیں. انڈیا نے افغانستان میں جو امریکن پپٹس تھے ان کو استعمال کیا ہمارے اگینسٹ. ہم نے کیا کیا؟ تلنگانہ کی موومنٹ میں ہم نے کیا سپورٹ کیا؟ کچھ نہیں کیا. ہم لوگوں نے خالصتان کی موومنٹ کی تو ساری وہ لسٹیں انڈیا کو دے دی تھیں, اپنے لوگ خود شہید کروا دیے تھے. ہم لوگوں نے تامل ناڈو کی موومنٹ کے لیے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے کشمیر کی موومنٹ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے جوناگڑھ کی موومنٹ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے حیدرآباد دکن کی موومنٹ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے آسام کی موومنٹ کے لیے کیا کیا؟ ہمارے پاس ایسے موقع ہیں کہ اگر آپ اس پہ ایک پورا سیل بنا دیں, جس طرح انڈیا نے بلوچستان کے لیے سیل بنایا, فیک IDs بنائی, ہم لوگ حقیقی معنوں میں ہی اگر کوئی سچا کام بھی کرتے ہیں, انڈیا تو جھوٹ کر رہا ہے نا, سارا فراڈ کر رہا ہے, ہم اگر حقیقی معنوں میں بھی کچھ کر لیں نا تو انڈیا میں انٹرنلی وہ اتنا خلفشار کا شکار ہو جائے گا کہ وہ کبھی پاکستان کی طرف میلی نظر کیا ویسی عام سی نظر سے بھی نہیں دیکھ سکے گا. ابھی تو انڈیا کے پاس اتنا فضول ٹائم ہے پروپیگنڈا کا کہ کبھی وہ کبوتر پکڑ لیتے ہیں, کبھی وہ ٹڈیاں جا رہی ہوتی ہیں ان کو دہشت گرد بنا لیتے ہیں. ہے وہ ایک گھٹیا قسم کا اور نیچ قسم کا دشمن ہے ہمارا, بہت ہی کریکٹر لیس قسم کا دشمن ہے ہمارا. دنیا کا سب سے بڑا ریپ وکٹم اگر کہیں پر ہیں سب سے زیادہ تو وہ ہندوستان میں. بٹ دا ایشو از کہ ہم نے کبھی ان کی ان چیزوں کو ایکسپوز نہیں کیا دنیا کے سامنے.
ہم لوگ انہی کی فلمیں دیکھ رہے ہیں, انہی کے گٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کی وہ بدبودار ایکٹریسز جن کی شکل سے گھن آتی ہو, اس کو 1.5 کروڑ کا میک اپ تھوپ کے جب میڈیا پہ لایا جاتا ہے تو ہماری قوم اس کی گرویدہ ہوئی ہوتی ہے. یہ قوم کو جب تک بندے کا پتر نہ بنایا جائے, جب تک یہ دانتوں کے جلسوں سے اور یہ بٹیرے اور ککڑ لڑوانے سے باز نہ آئیں اور کشمیر کی بہن کے سر پہ دوپٹہ دینے کا نہ سوچیں, ایشو سالو نہیں ہوگا. انڈین پلیٹ میں رکھ کے سر آپ کو نہیں دینا, آپ کا گھر ہے نا, میں نے قبضہ کیا ہے, تو آپ جتنا مرضی منتے ترلے کریں, میں نے نہیں دینا جب تک آپ مجھے گریبان سے پکڑ کے باہر نہیں نکالیں گے. دس از دا سولوشن آف کشمیر, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں.